بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ میں آپ کو جو آغاز میں خبر دینا چاہتا ہوں، چونکہ اس وقت آپ بہت ساری خبریں سن رہے ہیں، نگران وزیر اعظم، اسٹیبلشمنٹ اور اس قسم کی، لیکن اصل خبر ہے عمران خان کا گراؤنڈ میں واپس آنا، پاکستان تحریک انصاف کا بھرپور طور پہ متحرک ہونا۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک تو پرویز خٹک کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان کو جناب فارغ کیا۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سندھ اسمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی ہوئی ہے، اور وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے 9 ایسے اراکین ہیں جن کے اوپر الزام یہ ہے، یا جنہوں نے مبینہ طور پہ ایم کے ایم کے اپوزیشن لیڈر سندھ کو، یعنی وہ جو خاتون کو لے کے آئے ہیں، ان کو ووٹ دیا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے ان 9 میں سے ایک تو جو عباس جعفری ہیں، ان کو پاکستان تحریک انصاف آلریڈی اپنی جماعت سے نکال چکی ہے۔ ان کو چھوڑ کے پاکستان تحریک انصاف کے جو 8 اراکین اسمبلی ہیں ان کو جناب شو کاز دیتے ہوئے عملی طور پہ نکالنے کی طرف قدم اٹھا دیا گیا ہے، جن میں بلال غفار ہیں، سید عمران علی شاہ ہیں، اور گنگوانی ہیں، سچانند ہیں، رابعہ اصفر ہیں، عمر عماری ہیں، محمد علی جیجی ہیں، کریم بخش گبول ہیں۔ ان کو آپ سمجھے کہ بہت جلدی، اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ 3 روز کے اندر آپ جواب طلب ان سے کیا گیا ہے، دوسری صورت میں یہ فارغ ہو جائیں گے۔ اور انہوں نے ایم کے ایم کی جو رانا انصار ہیں ان کو ووٹ دیا تھا۔ پھر یہاں پہ صرف نہیں ہوا، بلکہ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے گلگت بلتستان کے اندر جب وہ 12 ارکان جو فارورڈ بلاک بنانے میں شامل تھے اور پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیا، ان کو بھی شو کاز جاری کر دیا، جن میں سید سہیل عباس ہیں، کرنل ریٹائرڈ عابد اللہ بیگ ہیں، شمس الحق ہیں، حاجی شاہ بیگ ہیں، اور ان کو اس حوالے سے شو کاز دیا گیا ہے کہ آپ نے پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیا ہے، آپ نے فارورڈ بلاک بنایا ہے۔ ان کے علاوہ گلبر خان ہیں، سید امجد نیازی ہیں، فضل رحیم ہے، دلشاد بانو ہے، سریا خان، مشتاق حسین اور عبداللہ حمید کو بھی شو کاز سرو کر دیا گیا، جس کا مطلب بہت واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کسی طور پہ بھی اب سلو کھیلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس کی ایک وجہ بتاتا ہوں کیوں۔ اس کے علاوہ جو اسلام آباد میں دھڑا دھڑ تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اس میں پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنی ایک اہم تبدیلی کر دی ہے، اور وہ تبدیلی اس وقت اگر دیکھا جائے تو اب ایک ہی پاکستان تحریک انصاف کے پاس اپوزیشن لیڈری ہے، وہ سینٹ کے اندر ہے، چونکہ وہاں پہ اس وقت جو آپ نے دیکھا کہ پہلے وہ جو وسیم شہزاد وسیم ہے، ان کے پاس یہ ذمہ داری تھی، وسیم شہزاد، اب ان کی جگہ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے بیرسٹر علی ظفر کو سینٹ کے اندر اپنا پارلیمانی لیڈر مقرر کر دیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو سیکرٹری جنرل ہیں عمر ایوب، ان کے دستخطوں کے ساتھ باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے، جس کا مطلب بہت سادہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھرپور طریقے سے میدان کے اندر اپنے قدم جماتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور وہ کسی طور پہ بھی اب ذرا سلو نہیں کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب اس کی ایک وجہ وہ الگ بات ہے، بینش سلیم جیسے لوگ یہ کہتے رہے کہ جناب منیر اور عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے تو وہاں پہ تحریک انصاف کو گو ہیڈ دیا گیا ہے کہ 2 قدم آپ پیچھے ہٹے، 2 قدم، جو کہ ایک غلط چیز ہے۔ لیکن اس کے باوجود آج تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے ایک اجلاس کیا، اور مجموعی طور پہ جو ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ سینٹ کے اندر کیا ہمارے جو سینیٹرز ہیں انہوں نے واقعتاً ووٹ آرمی ایکٹ کے حق میں دیا ہے، اس سلسلے میں ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، اور کمیٹی بنانے کے علاوہ اس وقت جو میڈیا کے اوپر تحریک انصاف کے خلاف پراپوگینڈا ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے بھی میڈیا کمیٹی کو بھی متحرک کر دیا گیا ہے کہ بھرپور طریقے سے جواب دیا جائے۔ میں ذرا تفصیل کے ساتھ ان کی کچھ چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ملک میں مجموعی سیاسی صورتحال، آئندہ انتخابات کی جماعتی سطح پر تیاریوں اور سیاسی حکمت عملی سمیت اہم امور پہ تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ایک حکومت مسلسل انہوں نے 1 گھنٹے کے اندر 29 قانون بنائے ہیں، اس کے حوالے سے بھی کمیٹی بنی ہے، اور جو سمندر پار پاکستانی ہیں، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اب بتایا گیا ہے کہ ایک کمیٹی جو عمر ایوب اور سینیٹر شبلی فراز کے اوپر مشتمل ہے، اس کی منظوری دی گئی ہے۔ ملک میں 80% تنظیمی ڈھانچوں کی تکمیل اور باقی جو ہیں ان کی جلد تکمیل کے حوالے سے بریف کیا گیا ہے، اور قومی اور صوبائی پارلیمانی بورڈز کی 90% نشستوں پر امیدواروں کے تعین کے لیے مرتب کردہ حتمی سفارشات کے اوپر بریفنگ۔ یہ بڑی امپورٹنٹ لائن ہے، کیونکہ اس وقت تحریک انصاف کو توڑا جا رہا ہے۔ ایسے میں تحریک انصاف جو مجموعی طور پہ ان کے پارلیمانی بورڈز نے سجیشنز دی ہوئے ہیں، اس کے نتیجے میں جو 90% نشستیں یا ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کے اوپر ان کی فائنل جو سجیشنز ہیں اس کے اوپر وہ بات چیت کریں، جس کا مطلب ہے تحریک انصاف کو یہ پتا ہے کہ اگر ہمارے لوگ چھوڑیں گے چھوڑیں گے تو اس کے جواب میں ہم نے کون سے لوگ لے کے آنے ہیں۔ اچھا، اس چیز کو ہٹ کے
پارلیمانی بورڈز کی سفارشات کی روشنی میں امیدواروں کے تعین کا عمل چیئرمین عمران خان کی منظوری سے مکمل کیا جائے گا۔ اب آتے ہیں اگلی طرف، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جلسے جلوس اور ریلیاں جو ہیں وہ عمران خان کی شروع ہو گئی ہیں۔ میں نے آپ کو چند روز پہلے یہ بتا دیا تھا کہ اگر عمران خان جو ہے وہ اگست تک گرفتار نہ ہوئے تو اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف آپ کو گراؤنڈ کے اوپر کام کرتی ہوئی نظر آئے گی، اور جو نئی ٹیم عمران خان کی ہے وہ کام کرتی ہوئی دکھائی دی گئی ہے۔ کور کمیٹی نے 14 اگست کو جماعتی سطح پہ بھرپور یوم آزادی منانے کی منظوری دی ہے، اور یوم آزادی کی تیاریوں کے حوالے سے انتظامی اجلاس جلد منعقد کرنے کے اوپر اتفاق کیا گیا ہے۔ یعنی پاکستان تحریک انصاف 14 اگست کو یوم آزادی کو بھرپور طریقے سے منائے گی، اور اس سلسلے میں ریلیوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ شاید اگر عمران خان گرفتار نہ ہوئے تو میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ جلسے کا اعلان بھی کیا جائے گا، اور پاکستان تحریک انصاف باضابطہ طور پہ، آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ایئر چونکہ تحریک انصاف کی حکومت بھی تھی تو 14 اگست کو لاہور کا جو نیشنل ہاکی اسٹیڈیم ہے وہاں پہ ایک جلسہ ہوا تھا، جب پرویز الہی صاحب بھی وہاں پہ وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے خطاب کیا تھا۔ تو یہ جو کور کمیٹی ہے انہوں نے خیبر پختونخوا اور پنجاب کی جو حکومتیں ہیں ان کے حوالے سے بھی ان کے خلاف بھی کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کے خلاف چارہ جوئی کی جائے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت مجموعی طور پہ اگر دیکھا جائے تو اوورآل جو الیکشنز والا معاملہ ہے، جو لوگ ہمیں کل تک کہتے تھے کہ الیکشنز نہ بھی ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ پلڈیٹ کے جو سربراہ ہیں وہ بھی ہمیں تھوڑا عرصہ پہلے الیکشنز ضلع کے حوالے سے تاثرات بتا رہے تھے۔ اب وہ بتا رہے تھے کہ دیکھیے جی اگر تو جناب وہ الیکشنز 90 دن سے آگے چلے گئے تو بڑا ظلم ہوگا۔ بالکل ظلم ہوگا، میں ہرگز نہیں کہہ رہا کہ الیکشنز آگے جانا چاہیے، لیکن وہ جو 90 روز میں گئے آپ نے جسٹیفیکیشنز دی، اس کا بھی بتانا چاہیے کہ اس کے اوپر کیا کوئی کارروائی ہوئی، کیا آئین ٹوٹا، کیا وہ غلط تھا کہ غلط نہیں تھا۔ اب مسلم لیگ نون کی اپنی پریشانی ہے کہ وہ الیکشنز میں نہیں جا سکتے، جس طرح ارشاد بھٹی صاحب آج بتا رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کو صرف ایک سیٹ کا پتہ چلا ہے کہ اگر وہاں پہ ان کو فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تو وہ جیت سکتے ہیں، وہ نارووال کی احسن اقبال کی سیٹ ہے۔ ظاہر ہے وہاں پہ تحریک انصاف کے وہ جو ابرار الحق ہیں ان کی شاید وہ بھی چلے گئے ہیں، تو باقی ان کے مطابق جب ان کی سیٹیں ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور پنجاب اسمبلی کی اتنی ہی بری صورتحال ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ ساری صورتحال میں وہ الیکشنز کے اندر کیوں جائیں گے؟ یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ وہ الیکشن میں جانے کی صورتحال یہ ہے کہ عمران خان نے بتایا تھا کہ ایک جوڑا جوتوں کا ان کے گھر کے اوپر ایک بندہ پہنچانے کے لیے آیا، تو جناب انہوں نے اس کو بھی باقاعدہ وہ تھریٹ کرنا شروع کیا۔ تو آج عمران خان نے بتایا ہے کہ وہ ڈرائیور جو ان کی رہائش گاہ کے اوپر جوتا دینے آیا تھا، بالآخر پولیس نے اس کو اس کے گاؤں سے اٹھا لیا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس کا سارے کا سارا جو الزام ہے وہ عمران خان کے اوپر لگایا جائے۔ بتایا جائے وہ جوتے دینے نہیں آیا تھا، وہ ممنوع استعمال کی جو چیزیں ہیں وہ دینے آیا تھا۔ اب یہ بتائیے کہ اب ان کے گھر والے ان کو ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ شخص مل بھی نہیں رہا، اس کا الزام کیا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ پاکستان کے اندر صورتحال ہے کیا۔ اور یہ وی نیوز نے خبر شیئر بھی کی ہے کہ زمان پاک پارسل پہنچانے والا ڈرائیور لاپتہ، یہ میرے خلاف بیان دلوانے کے لیے ہے عمران خان کا مبینہ الزام۔ اب دوسری جانب اب اس وقت معاملہ یہ ہے کہ جو عمران خان کے مقابلے میں لوگ ہیں، جس طرح مثال کے طور پر لایا گیا استحکام پاکستان پارٹی والے ٹھوس خاموش، دوسرا طرف پرویز خٹک لائے گئے پارلیمنٹیرینز والے ٹھوس خاموش۔ اب بتایا یہ گیا ہے کہ پرویز خٹک نے اپنی پارٹی کو آئین اور منشور کے اوپر کام کرنے کی تیاری کا حکم دے دیا ہے، اور تیاری کے اوپر زور دیا ہے، اور زور و شور سے کام اس وقت جاری ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پرویز خٹک ایک اچھے جوڑ توڑ کے ماہر ہوں گے، ڈرائنگ روم پالیٹکس کے اچھے ماہر ہوں گے، لیکن یہ جو کراؤڈ کو پل کرنا ہے، جو لوگوں تک میسج کنوے کرنا ہے، وہ تو کم از کم پرویز خٹک کا فیس نظر نہیں آتا۔ لیکن چلیے اب انٹرسٹنگ صورتحال ہے، سرویز بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ اب تک کے اپڈیٹ سے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔